ویلکم بیک ناظرین، عید کا دن ہے، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہم تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو سیاسی بھی ہو رہی ہے، سماجی بھی ہو رہی ہے اور اس گفتگو میں ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ ورمت صاحب، آپ کی ایک ملاقات بڑی وائرل ہوئی خواجہ آصر سے، تو آپ اکثر ان کے ساتھ چیپرز میں جا کے ملاقاتیں کرتی، کیا گفتگو شنید ہوتی ہے؟ خواجہ آصف صاحب اب میرے دوست بھی ہیں، ہماری بڑی اب قربت ہے۔ وہ ملاقات کی باتیں گئی، اب تو مطلب میں ان کا خود دیکھیے، اس نے مجھے رسپیکٹ دی تھی اور میں نے خواجہ صاحب کو کہا بھی تھا کہ جی میں تو آپ کی وجہ سے بدنام ہو گیا پی ٹی آئی میں، اب جان آپ چڑا نہیں پائیں گے، تو انہوں نے کہا حاضر۔ تو آج تک ہمارا رشتہ جو ہے میں کمبر ان کے مستقبل کے حوالے سے ایک بات کروں، پریڈکٹ کرتے ہیں کچھ کہ کہاں جائیں گے ان کو اگر پی ٹی آئی والے ایکسیپٹ نہ کرے، اور وہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، اور یہ پی ٹی آئی میں نہ رہے تو یہ پھر جمعیت العلماء اسلام میں ہوں گے۔ ان کے مولانا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، بہت پرانے، ایسے ہی نہیں تعلقات تھے، لیکن وہاں پہ ان کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے ان کے حلقے میں بھی، ان ڈائنامکس کو جانتا ہوں، بڑا ووٹ بینک موجود ہے اور اس کی ذاتی ایکسیپٹنس بھی بہت ہے، تو یہ اتنے آسان وہ نہیں ہوں گے یہ ووٹ لے سکیں گے۔ مولانا صاحب بدقسمتی یہ تھی کہ ان کی ایک بھائی کی زبان کی لغزش کی وجہ سے ہمارے درمیان جو احترام عزت کا رشتہ تھا، میں بالکل میرے ایک بھتیجے ہیں، وہ ان کے داماد بھی ابھی رشتہ داری ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ہم اتنے زیادہ دشنام ترازیوں میں چلے گئے کہ اب میرا خیال نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی طرف کوئی میرا سفر جو ہے واپس ہو سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کا جو ہے نا، آپ نے بات یہ ہے، اس سیاست سے ہم بھلے ایسے ہی اچھے ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت العلماء اسلام میں تو آپ رہے بھی میرے خیال میں، جی میرے خاندان رہے 7-8 بٹ آئی بلیو کہ جب بھی خان صاحب باہر آئیں گے اور ان کی اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ پی ٹی آئی سے کہیں اور نہیں جانا، معاملات نارملائز ہو، بالکل نارملائز ہو جائیں گے۔ آپ یہ خود سمجھتے ہیں ویسے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہج تک پہنچ گئے کہ واپسی ممکن ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جو ابھی شفیع جان بتا رہے تھے نا، یہ اسٹریٹجی، یہ جب ہم 9 مئی کے بعد نکلے تھے، ہم کیا کرتے تھے؟ اعلان کر دیتے فلاں جگہ آ رہے ہیں، اور اس تنظیم کو کہہ دیتے کہ آپ لوگ یہ بھی نہیں سلیکٹ کریں۔ دیکھیں، توکل کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس میں اب جو لوگ چائے ہوئے ہیں ان کو وہ نہ خود کام کر سکتے ہیں، ان کو کرتے دے۔ ایک بات دیکھیں، یہ جو سوزین نے بات کی نا کہ عمران خان کے نکلنے پر ان کی واپسی اور ان کی سیاسی اہمیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ علی امین گنڈاپور یعنی عمران خان کو تو کچھ پتہ نہیں، وہ تو جیل میں ہیں، لیکن گنڈاپور کے خلاف اتنا بھڑکایا گیا کہ انہوں نے گنڈاپور کو نکال دیا، اور اب جو میرے انفارمیشن ہے تو عمران خان انتہائی پشیمان ہے کہ میں نے گنڈاپور کو کیوں نکالا۔ ان کو نکالا ہے، اور عمران خان کی یہ پشیمانی ان کے باہر آنے اور کمیونیکیٹ کرنے کے بعد اسی پوزیشن پہ آ سکتی ہے جس پوزیشن پہ گنڈاپور کی آئی ہے۔ یعنی عمران خان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نکلا تھا باجوڑ سے لے کر کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان تک مشکلات میں، یہ تمام باتیں اسے پتہ چلنی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہم یہ ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایز اے پرائم منسٹر ریوائول ہو سکتا ہے؟ 110%۔ اس ملک میں کیا نہیں ہوا، اس ملک میں وہ لوگ بھی جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا وہ لوگ بھی واپس آئے۔ نواز شریف صاحب کے یہ تو ہائی کورٹ تک چلا گیا، ایئرپورٹ کے اوپر ریڈ کارپٹ بچھا بات کرانے کے لیے۔ عمران خان کی واپسی کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں، ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پرائم منسٹر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، لیکن ان کی بیٹی دو مرتبہ وزیر اعظم بنی، ان کا خاندان آج بھی بھٹو کے داماد پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، آج بھی سندھ ان کے پاس ہے، کشمیر ان کے پاس ہے، گورنریاں ان کے پاس ہے۔ سیاست ختم نہیں ہوتی کمبر، یہ تاثر غلط ہے۔ وقتی طور پر مشکلات آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں، سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے آئین کو سپرمیسی نہیں دی ہے۔ یہ مشکلات وہ تب تک بھگتتے رہیں گے جب تک آئین کو سپرمیسی نہیں دیں گے، جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن سیاست کبھی ختم نہیں ہوئی، سیاست ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آپ کا بھی یہ؟ میں یہ ایڈ کروں گا کہ خان کے چانسز بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد ان کی حمایت کرتی ہے،
اور جب میاں نواز شریف صاحب اس نظام میں واپس آ سکتے ہیں، جب بینظیر بھٹو صاحبہ آ سکتی ہے، جب سارے لوگ آ سکتے ہیں، تو اتنے بڑے عوامی سپورٹ رکھنے والا لیڈر کس طرح نہیں آ سکتا ہے؟ یہ کون سوچ سکتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب یہاں جیل میں قید تھے، ان کی بیٹی قید تھی، وہ جناب آج اس کا بھائی وزیر اعظم ہوگا، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی۔ یہ سیاست ہے۔ اگر آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، یو کین بی پرائم منسٹر ان پاکستان اینی ٹائم۔ کسی بھی وقت پرائم منسٹر کسی ٹائم بھی بن سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بڑی چیزیں کلیئر ہو گئیں، لیکن نواز شریف کی واپسی کو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب دوبارہ سے اکوانے نواز شریف بن سکیں گے یا نہیں۔ سوزین بٹری ان کی بیٹی آ چکی ہے، سو اس لیے انہوں نے آئی گیس چائلڈ شو لیا۔ یس، اب کیونکہ بیٹی ان کی آ چکی ہے تو ہی از لائک کہ شی شوڈ ڈو اٹ۔ ہمارا صاحب نواز شریف صاحب جب تک زندہ ہے ایز اے لیڈر وہ ایگزسٹ کریں گے، یعنی ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک پاپولر لیڈر بہرحال ہے اور پاکستان کے کئی مرتبہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ البتہ مریم نواز ان کی جانشین ہے تو ٹھیک ہے، پھر پارٹی ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے، جس طرح بے نظیر بھٹو کی جانشین تھی۔ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال ہم نے پورے کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے؟ خیر یہ میٹر نہیں کرتا ہے، میٹر یہ کرے گا پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں 200 عدت نہیں پوری کی ہے، لیکن اب وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے پرائم منسٹر کا جو میاں نواز شریف صاحب کی بات آپ نے کی نا، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ عملاً سیاست سے ایبڈیکیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کی بیٹی کی شکل میں جو ہے وہ ایک جانشین دے گئے ہیں، اور آنے والے دور میں ان کی پارٹی یا ان کا فوکس ہوگا کہ مریم بی بی کو وزیر اعظم بنا سکے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ موجودہ وقت میں جو ہے اپنے بھائی کا ان پہ اعتماد تھا تو آج وزیر اعظم ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف ایک اچھے بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی کی سیاسی راہ میں کوئی رکاوٹ کبھی نہیں ڈالیں گے۔ سوزین، جب ہم میڈیا میں ویسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپس کی ہم ظاہر بات ہے ریٹنگز کا تو چکر ہوتا ہی ہے، لیکن آپس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کبھی پولیٹیشین سے پھڈا ہو جاتا ہے، کبھی آپس میں کوئی لیک سے ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کیونکہ آپ نے ریسنٹلی جو ہے نا شو شروع کیا ہے؟ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ۔ ایک تو دفعہ میرے ٹاک شو میں کچھ پولیٹیشینز لڑے تھے، بٹ میں نے وہ ایڈٹ کروایا تھا بیکاز مجھے وہ ریٹنگ نہیں چاہیے تھی۔ یہ تو ایسا کچھ نہیں۔ آپ انہوں نے ریٹنگ نہیں چاہیے تھی، انہوں نے ایڈٹ کرا دیا۔ بالکل، پولیٹیشینز آپس میں لڑے تو ایسا ہونا چاہیے۔ پالیٹیشین کے لڑنے پہ کوئی پروگرام اگر سمجھتا ہے کہ چڑھے گا تو میرا خیال ہے وہ کوئی احمق بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ جاوید چودھری جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، یہ لڑاتا ہے، اور ایسی بھی اور بھی چند ایک فتنہ پرور لوگ ہیں۔ لیکن سوزین، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر لڑیں گے تبھی جو ہے وہ شو وائرل ہوگا یا تبھی اس کا ایک ریزن ہے، بیکاز جو ہماری عوام ہے نا اس کو لڑائی پسند ہے، اس کو گالم گلوچ پسند ہے۔ یہ عوام اب اسپائسی سٹف دیکھنا چاہتے ہیں، سینسیشنل عوام اب ٹک ٹاکر عوام بن چکی ہے، دے وانٹ سم تھنگ سزلنگ۔ سو اس وجہ سے چینلز کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا دیں جو جس کو یہ انجوائے کر سکے۔ اس میں کسی کو بلیم نہیں کروں گی، بس ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن۔ ہمارا سب اس مائنڈ سیٹ بننے کے پیچھے تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے ویری کوئکلی، کہ ہم اس مائنڈ سیٹ بننے کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا اٹینشن سپین جو ہے وہ بڑا کم ہو چکا ہے۔ ٹک ٹاک کی ویڈیو جیسے 1 منٹ کی ویڈیو ہے، ریلز جو ہے وہ 1 منٹ کی چل رہی ہے، تو اٹینشن سپین میں وہ چاہتے ہیں وہ سینسیشنلائز ہو، کوئی ایسی انفارمیشن ہو، کرسپ ہو، اور پھر جو ایسی بات ہوگی جس سے کوئی جیسے ہمارے کرنٹ افیئرز میں پالیسی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، کرنٹ افیئرز میں کریٹیکل انالیسز ہوتا ہے، وہ اس طرف ینگ جنریشن زی نہیں جا رہی۔ کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کو سمجھائے، لیکن ہمارا میڈیا کر کے آ رہا ہے وہی سنسیشن پھیلا رہا ہے، وہی فساد، دنگے اور اس کے ذریعے۔ تو یہ چیز ختم کر دینی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک شو میں تھا اور اس میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما اور مسلم لیگ کے رہنما بری طرح لڑے، یعنی گالم گلوچ تک کی، اور اس شو میں بھی تھا۔ تو پھر میں نے 2-3 دن بعد دیکھا تو وہ لاکھوں میں جا چکا تھا،
क्योंकि वो लड़ रहे थे और मैं भी बैठा हुआ हूँ, ज़ाहिर है वीडियो में मैं भी आ रहा था। मुझे दूसरे दिन उसी शो के लिए बुलाया गया तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे पहले पैनल बता दे कि पैनल में कौन कौन है। भाई हम डिबेट के लिए आते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आते, हम कोई मदारी नहीं है, हम सहाफ़ी हैं, हम सहाफ़त करेंगे, हम बात करेंगे, तज्ज़िया करेंगे, ख़बर देंगे। हमारी ज़िम्मेदारी ये, हम मदारी नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करे। तो परवेज़ साहब, आखिर में क्यों ऐसा होता है कि सहाफ़ी भी या फिर सियासतदान भी एक पर्सनल लेवल पे चला जाता है, और जब पर्सनल लेवल पे जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर बात है राइज हो जाता है। चंद महदूद वक्त के लिए पर्सनल लेवल पे चला जाता है। मेरा और अफनान का हुआ था ना, लेकिन कुछ अर्से के बाद काफ़ी इनकाउंटर्स हैं माशाल्लाह। चले, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी गिरामी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद का दिन है, आप दो गाए और इस शो की रौनक बख्शी आपने इस शो को। हमारी कोशिश राजी यही होती है कि अपने शो में ईद वाले दिन को लाइट क्लोड में डिस्कशन हो गई, लेकिन ऐसे इश्यूज़ को ज़रूर एड्रेस किया जाए जो इस टाइम माशरती मसाइल हैं, जो इस टाइम प्रेवलेंट है सोसाइटी में। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लाइटर मोड पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईद को ईद की तरह मनाइए। मुश्किल हालात हैं, लेकिन इस हालात में मुकाबला भी करते हैं। इन्हीं हालात में हमने खुशियाँ भी बांटनी हैं और इन्हीं हालात में हमने पाकिस्तान को लेके आगे भी बढ़ना है, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने भी पाक।